ماں نے ابھی گاڑی روکی تھی گھر کے سامنے کہ اس کا فون بجنے لگ گیا جو ارم کے سامنے پڑا تھا، جس پر کال کرنے والے کا نام جگمگا رہا تھا۔ ارم نے وہ دیکھ کر جلدی سے اپنی نظروں کو جھکا دیا۔ ماں نے ایک ہلاسی نظر ارم پر ڈال کر فون کو اٹھایا جس پر نادیہ لکھا تھا۔ اور یہ نادیہ کون ہے؟ یہ آیت کی حالت سمیرہ کی بیٹی ہے، نادیہ شاہ، جو مان کو پسند کرتی تھی، اور مان پہلے تو فون اٹھانے لگا تھا، پر جب ارم نہیں گئی تو ایک تیکھی سے نظر ارم پر ڈال کر بولا، ارے ارم جی، گھر آپ کے سامنے ہے، آپ اندر جا سکتے یا پھر گھر میں بھی میں ہی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ ارم مان کی اس بات پر گھبرا کر جلدی سے گاڑی سے نکل کر گھر میں داخل ہوگی۔ جیسے ہی ارم گھر میں داخل ہوئی، عائشہ سب سے پہلے اس کے گلے لگی اور پھر وہ صاحب سے ملی۔ عادیان نے جیسے ہی ارم کو دیکھا، لو بھئی ڈرپوک، آگے ہمارے گھر پر رہنے۔ عادیان کی بات سن کر شبانہ بیگم نے غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، نمرین، جلدی سے ارم اور مان کے لیے کھانا لگا دو۔ اور ارم سے بولی، ارم بیٹا، تم روم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ ارم جلدی سے اپنی ممانی کی بات پر روم میں گئی اور جلدی سے واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ تبھی مان گھر کے اندر داخل ہوا، اپنی ماں کو پیار کر کے ارم کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ سب کے سامنے عادیان اور عائشہ ایک دوسرے سے ٹی وی کے ریموٹ کے لیے لڑائی کر رہے تھے، جس سے ہمیشہ کے تحت سب گھر والے لطف اٹھا رہے تھے۔ تب ہی ارم کو اچانک آیت کی یاد آئی تو پوچھنے لگی، ممانی جان، یہ آیت کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، کیا وہ سو رہی ہے؟ نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ وہ جن کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کوئی بھی اس کی بات کا جواب دیتا، عادیان نے یہ جواب دینا اپنا فرض سمجھا، جس کو سن کر ارم کے چہرے پر تو خوف واقع پریشان نمرین مان کو ہنسی آنے لگی، جبکہ شبانہ بیگم تو تپا کر ہی رہ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک آیان اور اکرام گھر پر نہیں آئیں گے اس لڑکی کی زبان بند نہیں ہوگی۔ ارم کے چہرے پر خوف دے کر جلدی سے بولی، پر ارم، یہ مذاق کرے تم سے، آیت اپنی جنی کی رات کو آئے گی، تب تک تم آرام کرو۔ ارم یہ بات سن کر مسکرا کر بولی، جی، اور وہاں سے چلی جاتی۔ تب فوراً اس سے عادیان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ماما ارم کی وجہ سے چپ ہے۔ جیسے ارم گئی وہ بھی بھاگ گیا، جس پر بس سب مسکرا دیے۔ آج ان کی آخری کلاس 4 بجے تھی، جو ان سب کے لیے تو پتہ نہیں، پر سارا ایمان آیت خان کے لیے بہت ضروری تھی۔ جبکہ وہ آرام سے لیکچر لے رہی تھی، آج ہی اپنے دستے پر پھول بنا رہی تھی، جیسے یہ اس وقت کا خاص کام ہو، جبکہ سمی کو سر کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیا چپڑ چپڑ کرے، آمنہ آج جونی آئی نہیں تھی۔ آیت ہر چیز کو اپنے دستے پر نوٹ کر رہی تھی، جب سمی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، مسکان یار، تم کیا نوٹ کر رہی ہو؟ مجھے بھی کچھ بتا دو میری جان، وہ گراف بنا رہی ہے۔ اس سے پہلے مسکان کو جواب دیتی آشو نے جواب دینا مناسب سمجھا۔ اس سے پہلے سمی اپنا بدلا لیتی، کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، جبکہ ایمان لوگ مسکرانے لگے، تبھی آیت بولی، بس یار، کا تم لوگ ہر وقت لڑتی رہتی ہو۔ آیت نے سب کو ایک نظر دیکھ کر کہا، چلو اب اکیڈمی چلے، پہلے ہی ٹائم بہت ہو گیا۔ تبھی سارا کو کچھ یاد آیا، او شٹ یار، آج تو انگلش کا ٹیسٹ ہے کیا؟ سمی کو تو یہ سن کر چکر آنے لگے، جبکہ اس کو دیکھ کر آسی اور ایمان کو ہنسی آنے لگی۔ ارے یار سمی، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ مسکان نے سمی کی حالت دیکھ کر جلدی سے کہا اور ان سب کو لے کر اکیڈمی کے لیے لے گئے۔ ارے یار، میں تو تھک گیا ہوں، آج اتنا یونی کا کام کر کے حسن نے ایسے کہا جیسے وہ یونی کو صاف کر کے آئے ہو۔ ان کو تو ایسے ہی لگا۔ شہریار جو اپنے نوٹس بنا رہا تھا، حسن کے بعد وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر بولا، بس کر حسن، پتہ ہے مجھے کیا کام کیا ہے تم نے؟ تبھی وہاں پر موجود اسد نے بھی اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا، کیونکہ حسن کی وجہ سے سر نے حسن کے ساتھ اسد کو بھی کلاس سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ حسن بار بار لیکچر میں اسد کے کان میں سرگوشی کرتا رہا، جس وجہ سے سر نے ان کو کلاس سے آؤٹ کر دیا، اور کلاس سے باہر ہی نہیں، ان کو سزا کے طور پر یونی کی مسجد کی صفائی بھی کروائی۔ اور اسد نے آتے سے اب شہریار کے سامنے کہہ دیا تھا، جس پر اب شہریار کو حسن پر غصہ آیا تھا، کیونکہ جس لیکچر میں یہ ہوا وہ شہریار کی نظر میں امپورٹنٹ تھا، پر حسن کی نظر میں کیا تھا وہ اس کو ہی پتہ تھا۔ ارے یار، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ تو اپنے آپ ہی ہو گیا تھا نا۔ حسن کی بات کو کاٹ اسد بولا، تبھی اسد کے فون پر میسج کی بیپ ہوئی
جس پر وہ اپنے فون کو دیکھنے لگا، جس پر ایان کا میسج آیا تھا کہ آیت اور ایمان کو وہ اکیڈمی سے فارغ ہونے کے بعد گھر پر چھوڑ دے، مجھے ابھی کوئی کام ہے جس کی وجہ سے میں اکیڈمی نہیں آؤں گا۔ استر جلدی سے اٹھ کر چلو یار سر، ظفر کی گلاس نہیں لینی کیا؟ تب شہریار نے اپنی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا اور جلدی سے اپنی بک بند کر کے وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسد بھی کھڑا ہو گیا، تبھی حسن بولا، یار وہ سب کہاں ہے جن کا ہم یہاں انتظار کر رہے تھے؟ تم نے ہم کو یاد کیا، لو ہم آگے۔ اس سے پہلے کوئی بھی بولتا عاشی نے بول کر سب کے منہ بند کر دیے۔ ویسے عاشی تم حسن کی بہن ہی لگتی ہو۔ اور آمنہ شہریار لوگوں کی اس سے پہلے حسن عاشی کے جواب کا جواب دیتا اسد نے عاشی کو کہا، جب واپس کو کہا جانے والی نظر سے گری تب آئے تو جلدی سے وہاں سے واک آؤٹ کر کے شہریار اور وہ سب وہاں سے چلے گئے، جبکہ اسد اور عاشی ان کے ایسے جانے سے حیران ہی ہو گئے۔ تم سے تو میں بات میں نمٹتی ہوں، عاشی غصے سے کہتے ان کے پیچھے ہو گئی۔ ہاں ہاں دیکھ لوں گا تم کو بھی میں۔ اسد نے بھی یہ بولنا اپنا فرض سمجھا۔ ماضی وہ کب سے اپنے پری کو ڈھونڈ رہا تھا جو ابھی بھی چھپ کر روم میں بیٹھی تھی۔ شاد جلدی سے اپنے روم میں گیا جہاں پر پڑی تھی اور کہا، ارے پری آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ پری جو منہ بنا کر بیٹھی تھی شاہ کے ایسے بولنے پر بولی، مجھے نہیں جانا تم کو چھوڑ کر۔ تب شاہ اس کی بات پر مسکرا دیتا ہے اور اس کو اپنی گود میں لے کر بولا، ارے پری اب آپ اگر نہیں گئی نا تو چاچو پھر تم کو یہاں لے کر نہیں آئیں گے۔ شاہ 6 سال کی پری کو ایسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ کوئی 10-12 سال کی بچی ہو۔ پری شاہ کے یہ بولنے پر منہ بنا کر بولی، کیوں پاپا ایسا کیوں کریں گے؟ شاہ پری کی بات پر ہنس کر بولا، اس لیے پری آپ کا اسکول ہے نا تو آپ کو جانا تو پڑے گا، ویسے میں بھی تو لاہور جا رہا ہوں نا، میرا بھی اسکول ہے تو پھر تم مجھ سے نہیں ملو گے؟ پری اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو جھکا کر بولی، جس پر شاہ خوش ہو کر اس کے گال پر پیار کر کے بولا، ارے میری جان ہم ملیں گے نا جب اسکول سے چھٹیاں ہوں گی۔ پری شاہ کی یہ بات سن کر ہی خوش ہو جاتی ہے اور فوراً بولی، اوکے۔ اسد نے اکیڈمی سے فارغ ہو کر آیت و ایمان کو آیت کے گھر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی آیت گھر میں داخل سامنے سے ارم نے آ کر آیت کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ارے ارم میں بھی ساتھ ہی آئی ہوں، ایمان جو کب سے دیکھ رہی تھی فوراً سے بولی۔ تب ارم جلدی سے ایمان سے بھی ملی اور نمرین نے جلدی سے کھانا ٹیبل پر رکھا اور ان کو آواز ہی ارم اور آیت کی بہن عائشہ ایک ساتھ ان کی کالج یونی میں پڑھتی ہیں، اس لیے ایمان اور آیت کی سب دوسری دوست ارم کو جانتی ہے، جبکہ اسی کالج یونی میں نادیہ بھی پڑھتی ہے جو بھی ارم اور عائشہ کی کلاس میں ساتھ ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آیت کھانے سے فارغ ہوئی ایمان کو روم میں لے گئی، کیونکہ آیت اور ایمان ایک ساتھ ہی ہاسٹل میں رہتی تھی اور جب بھی آیت گھر پر آتی تو ایمان کو بھی اپنے ساتھ لے آتی۔ ایمان اور آیت کی دوستی مدرسے میں ہوتی جب آیت نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب وہاں گئی تھی۔ آیت اسکول سے سیدھی مدرسے جاتی تھی اور تب بھی آیت نے اپنے بابا سے کہا کہ ایمان کو بھی اپنے اسکول میں داخلہ لے کر دیا اور پھر وہ اس کے ساتھ ہی اسکول سے مدرسے جاتی ہے اور پھر آیت گھر آ جاتی تھی۔ بس ایسے ان دونوں کا قرآن پاک ختم ہوا تو آیت نے اپنے بابا سے کہا کہ ایمان کے چچا سے بات کرے، تو اکرام نے ایمان کے چچا سے کہا کہ وہ ایمان کی ساری تعلیم کا خرچہ اٹھاتے ہیں، بس اس کو آگے پڑھنے دے جتنا وہ چاہتی ہے۔ تو وہ مان کے بعد پھر تب سے ایمان ہاسٹل میں رہتی ہے اور پڑھی اکرام نے اپنے سب بچوں سے جو چاہا تھا وہی پایا۔ نمرین جو اب لاہور میں ہاسٹل میں رہتی ہے وہ وہاں اپنی پڑھائی کے ساتھ جا بھی کر رہی ہے۔ نمرین اب کچھ دن کے لیے اپنے گھر آئی ہے، جبکہ ایان اور مان ایک ہی یونی میں پڑھتے ہیں۔ اکرام نے اپنے دونوں بیٹوں کو اس یونی میں داخل کروایا جہاں پر صرف لڑکے ہو، کیونکہ وہ چاہتے تھے صرف اپنے کل کے بارے میں سوچنے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اکرام خان نے اپنے سب بچوں کو آزادی دی تھی اور یہ صاحب ان سب سے کہا تھا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو ابھی سے کام کرو ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بس تب سے سب اپنی پڑھائی کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے۔ ایان اپنی یونی سے سیدھا اکیڈمی جاتا تھا، پھر وہاں سے رات کو آفس کا کام کرتا تھا۔ ایان کا کام تو لاہور میں تھا پر وہ بینک کا یہ کام اپنے گھر سے کرتا تھا۔ ایان لاہور جانا چاہتا تھا پر اکرام نے جانے نہیں دیا کہ وہ اس گھر کا بڑا بیٹا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو پھر ایان نے اپنا یہ کام یہاں سے شروع کر دیا۔ اسی طرح آیت کا BS کا یہ آخری سال تھا، وہ 4 سال سے یہ پڑھائی کر رہی تھی
بزنس کی، جبکہ شبانہ بیگم یہ نہیں چاہتی تھی۔ جو اکرام نے یہ کیا تھا وہ اس حق میں تھی کہ بیٹوں کو جو کہا وہ تو ٹھیک تھا، پر اپنی بیٹیوں سے بھی یہی کہا، جس کی وجہ سے ہم نمرین لاہور میں کپڑے ڈرائر کا کام کرتے تھے۔ شبانہ بیگم نے بہت مشکل سے اپنے دل کو حوصلہ دیا کہ ان کی بیٹی ٹھیک ہے۔ لاہور میں وہ نمرین کو ہر آدھے گھنٹے بعد کال کرتی اور یہ پوچھتی کہ اب کیا کروں، کب وہ ہاسٹل جا رہی ہو وغیرہ۔ پھر جب آیت نے کہا مجھے ہاسٹل میں رہنا ہے تو اکرام نے آیت کو اجازت دی، جس پر شبانہ بیگم پورے 1 مہینے تک اکرام سے ناراض تھی کہ ایسا کیوں، جب ہم ایک ہی شہر میں رہتے تو آیت ہاسٹل میں کیوں، بہت مشکل ہے۔ بہت مشکل سے اکرام نے شبانہ بیگم کو سمجھایا۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی وقت ہوا تھا جب آیت کچھ دن کے لیے گھر آئی تو اپنے بابا سے بولی کہ اب وہ جاب کرے گی۔ اس پر شبانہ بیگم اور اکرام کی ایک بار پھر لڑائی ہوئی، کیونکہ اب شبانہ بیگم آیت کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب بھی آیت کو کچھ کہنا ہوتا، اگر یہ کہے کہ آیت کو ڈالنا ہوتا تو وہ آیت کی جگہ اب اکرام سے لڑتی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ آیت اپنے بابا کی شہ پر ہی کر ہی ہے، تو اس لیے ہر بار وہ اکرام سے لڑتی۔ پھر اکرام نے شبانہ بیگم کو چپ کروا دیا تو آیت نے یونس اکیڈمی میں ہی اس 4 کلاسیں لینی شروع کر دی جس میں صرف میٹرک کے بچے ہی ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی آیت نے آن لائن جاب بھی شروع کی، جس کا کام وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کرتی تھی، اور مان اپنی یونٹ سے سیدھا گھر پر آ کر ہی کمپیوٹر پر کام کرتا تھا۔ وہ کچھ ایپ پر کام کرتا تھا اور اس کو 1 مہینے بعد پیسے ملتے تھے۔ ویسے یہ کام آج کل ہر کوئی کر ہے پاکستان میں، جبکہ ابھی عائشہ اور عادیان ابھی اتنے بڑے نہیں تھے تو وہ کوئی کام تو نہیں کرتے تھے، پر سب کو پریشان ضرور کرتے تھے۔ ابھی آیت عشاء کی نماز پڑھی تھی جب اکرام اس کے سامنے صوفے پر براجمان ہو گئے اور غور سے آیت کو دیکھنے لگے، جس کے چہرے پر وہ بچپن والی بات نہ رہی تھی۔ اکرام ابھی بھی آیت کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھنا چاہتے تھے جو اس کی آنکھوں میں ہوتی تھی، پر اب اس چمک کی جگہ بس اداسی ہوتی تھی۔ اب کوئی رنگ نہ تھا آیت کی آنکھوں میں کیا کروں آیت تمہارے لیے کہ تم پھر سے ویسی ہو جو اکرام آیت کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے۔ پاپا آپ کیا سوچیں؟ اکرام اپنی بیٹی کی آواز پر ایک دم ہوش میں۔ کچھ نہیں آیت، یہاں میرے پاس آؤ۔ آیت جلدی سے اپنے پاپا کے پاس صوفے پر پاؤں کر کے بیٹھ گئی۔ اکرام بہت غور سے آیت کو دیکھنے لگے۔ آیت بھی غور سے اپنے پاپا کو دیکھنے لگی۔ کیا پاپا پیسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اکرام آیت کے سوال پر فوراً بولی۔ آیت آپ پوچھو؟ آیت اپنے پاپا کے سوال پر بولی جی پاپا، جبکہ اس کے چہرے پر خوف اور اداسی صاف اکرام نے دیکھی تھی۔ پاپا مجھے ابھی کام کرنا تو میں جاؤں؟ آیت کو پتہ تھا کہ اکرام اس کو کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جلدی سے بولی جی بیٹا آپ جاؤ، پر ایک بات یاد رکھنا کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے آپ کی لائف میں عامر سے شیئر کر سکتی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر موجود ہوں گا۔ آیت جلدی سے وہاں سے چلی گئی کیونکہ وہ اپنے پاپا کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ آیت جیسے ہی روم میں آئی تو ایمان فون پر ندا سے بات کر رہی تھی۔ ارے آپ کو ندا کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ارے ندا آیت اور ایمان کی مدرسے کی دوست اور وہ 2 سال پہلے ایف اے کر کے ان کی کالج یونٹ سے گئی تھی۔ ندا سارا شہریار کی کزن بھی ہے جس کی کچھ ہفتے بعد شادی تھی، جس پر وہ چاہتی تھی کہ آیت آئے، پر آیت ہی کہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ارے یہ لو آیت آ گئی۔ ایمان جلدی سے آیت کی طرف آ کر بولی جو ایمان کو کچھ اداس لگی، کیسی ہو؟ ندا آیت جلدی سے ایمان سے فون لے کر بولی میں تو ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ ابھی تو رات کا 1 بجا ہے، پر تمہارے منہ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 12 بجے ہیں۔ ندا کی بات پر وہ دونوں مسکرا دیتی ہیں اور ایسے وہ آدھا گھنٹہ بات کرتی ہے، فون بند کر کے سو جاتی ہے۔ دیکھیے مجھے جانے دے پلیز۔ وہ بار بار اس عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، پر اس عورت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ارے شبو کہاں مر گئی ہو تو؟ اس کو اچھے سے تیار کر، آج رات یہ مجرے کے طور پر رقص کرے گی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر وہا سے جانے لگے تو وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کے دیکھیں آپ کو پیسے چاہیے نا؟ میرے پاپا آپ کو بہت پیسے دے دیں گے، بس مجھے ایک بار فون کرنے دے۔ اس کے سامنے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ رہی تھی، جبکہ اس عورت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پان کو اپنے منہ میں چبا چبا کر بولی جب ایک بار کوئی لڑکی اس کوٹھے پر آ جائے تو زلیخا بیگم اس کو جانے نہیں دیتی، اور ویسے بھی تم تو خود یہاں لائی گئی ہو اور جس نے تم کو یہاں پہنچایا ہے تو وہ میرے ٹکڑے کر دے گا۔ زلیخا بیگم تپا کر بولی میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی، میں ایک حافظہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ زلیخا بیگم کی بات سن کر اپنی لال آنکھوں سے روتے ہوئے بولی اے لڑکی اپنا منہ بند رکھ ورنہ تیری زبان باہر نکال دوں گی، تم کچھ بھی کر لو۔
میں یہ کام نہیں کروں گی، وہ بازید ہوئی چٹا۔ زلیخا بیگم نے نفرت سے ایک تھپڑ جوڑ دیا۔ مجھے مت مارو، مجھے نہ مارو، وہ نیند میں چیخ رہی تھی۔ ایان جلدی سے آیت کے روم میں آیا۔ آیت ہوش میں آؤ۔ ایان اب آیت کو شانوں سے جکڑ رہا تھا۔ آیت ابھی بھی وہی بڑبڑائے جا رہی تھی۔ آیت بائی وہ مجھے لے جائے گی، بائی۔ ایان نے اسے بازو سے زور سے پکڑ کر آواز دی۔ آیت کو، جس پر آیت نے اپنی آنکھوں کو کھول کر روتے ہوئے بڑبڑائے، کون آئے؟ تم کس کی بات کر رہی ہو بائی؟ وہ آیت اپنے بھائی سے تھوڑا دور ہو کر بولی، کون آیت؟ ایان نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں آیت کا چہرہ دیکھا، پوچھا تبھی روم میں مان اور اکرام شبانہ بیگم داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے ایان؟ اکرام اور شبانہ بیگم ایک ساتھ بولے۔ آیت ابھی بھی ایان کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں پاپا، میں اپنے روم میں کام کر رہا تھا تو مجھے آیت کی آواز آئی تو میں دیکھنے اس کے روم میں آ گیا۔ ایان نے جلدی سے ساری بات اپنے والدین کو بتائی۔ آیت اکرام نے بہت پیار سے آیت کو پکارا، جو ابھی بھی ایان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ آیت نے اپنی بند آنکھوں کو جلدی سے کھول کر دیکھا اور اکرام کے ساتھ لگی اور زور زور سے رونے لگی، جبکہ وہاں جو سب کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا آیت کو۔ آیت کیا ہوا بیٹا؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ اکرام نے اپنی بیٹی سے پیار سے دریافت کیا۔ آیت نے جلدی سے اپنے آس پاس دیکھا اور بولی، وہ کچھ نہیں پاپا، وہ میں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا، تو بس یہی بات ہے نا۔ آیت شبانہ بیگم فکر مندی سے گویا ہوئی، جی ماں، جی ماما، اور تو کوئی بات نہیں۔ آیت سب پر ایک نظر ڈال کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، اب تم آرام کرو۔ اکرام کچھ سوچ کر بولے، اب تم لوگ بھی جاؤ اپنے روم میں۔ شبانہ بیگم ایان اور مان کو ابھی بھی وہاں کھڑا دیکھ کر بولی، تبھی ماما آپ میرے پاس سو جائیے۔ آیت بولی، جی میری جان، میں نے بھی ابھی یہی سوچا تھا۔ پھر صاحب آیت کے روم سے باہر آئے۔ ایان، آج آیت کیا بڑبڑا جا رہی تھی؟ مجھے سب تفصیل سے بتاؤ۔ ایان جو اپنے روم میں آ گیا تھا، پر وہ سوچ ابھی بھی آیت کی بات پڑھ رہا تھا۔ اپنے پاپا کی بات پر ایک دم کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں پاپا وہ کیا بول رہی تھی، بس وہ ڈر رہی تھی کہ مت مارو مجھے۔ جب میں نے پوچھا تو بس یہ کہا، جب میں نے پوچھا وہ کون ہے تو چپ ہوگی۔ ایان فکر سے بولا، تم سو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اکرام ایان کی بات سن کر ایان کو آیت کے لیے اتنا پریشان ہے کہ پیار سے بولے، پاپا ہفتہ پہلے آیت ایمان کے ساتھ گھر آئی تھی تو ٹھیک تھی، آج سے اکیلی آئی تو یہ حال۔ ایان نے فکر سے اپنے پاپا سے دریافت کرنا چاہا، مطلب؟ اکرام ایان کی بات پر ٹھٹھا کر بولے، دیکھیے پاپا، آیت 3 سال سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے، اب ہمیں کیا بتا کہ آیت نے سچ میں کوئی خواب دیکھا تھا یا کوئی اور بات ہے۔ ایان کچھ سوچ کر بولا، نہیں ایان، آپ ایسے ہی پاپا، سیریسلی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے؟ پاپا آیت کسی سے ڈر رہی ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایان اکرام کی بات کاٹ کر بولے، کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اکرام اپنی بیٹی کو پریشان دیکھا پوچھنے لگی، جب اکرام دل میں بہت خوش بھی تھے ایان کو ایسے آیت کی فکر کرا دے کر۔ پاپا مجھے لگتا ہے ہمیں ایمان سے پوچھنا چاہیے، ہر 3 سال سے آیت ایمان کے ساتھ ہی تو رہ رہی ہے، کیا پتہ اس کو کچھ پتہ؟ اگر نہیں بھی پتہ تو یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ آج جو آیت کے ساتھ وہ پہلی بار ہوا ہے یا وہ پہلے بھی ایسے ہوا آپ کی وجہ سے رات کرتی ہے۔ اکرام کو ایان کی بات تو ٹھیک لگی، پھر سوچ کر بولے، ٹھیک ہے میں ایمان سے بات کروں گا، تم اب اپنا گھر اور وہاں سے چلے گئے۔ عماد کو پاکستان آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ عماد نے آدھے ہی اپنی میٹنگ کے کام کو انجام دیا اور اب اس کا ارادہ 3 دن بعد ساہیوال جانا تھا، جہاں اس کی کزن کی شادی تھی، جس سے وہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ عماد سو رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ عماد نے نیند میں ہی فون کو اٹھایا۔ ہیلو، نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا، ارے کیا بات ہے؟ سونا مجھے چاہیے، پر سو آپ جناب رہے ہیں، برہان نے اس کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر کہا۔ عماد برہان کی آواز پر ایک دم سوتے سے اٹھ کر بولا، یار تو اس وقت جاگ رہا ہے؟ عماد نے اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، جی کیونکہ میں آفس کا کام کر رہا تھا۔ تم بتاؤ کب آ رہے ہو واپس؟ تمہاری میٹنگ تو ہو گئی ہے؟ برہان نے دریافت کیا، ہاں وہ تو ہوگی، اب ساہیوال جانا، شادی اور پھر واپس آپ کے پاس۔ عماد نے یہ آخری بات اپنی ہنسی کو روک کر کہا، او تو تم ساہیوال جا رہے ہو؟ برہان نے اداسی سے پوچھا، کیونکہ برہان کے سامنے یادوں کے کتنے ہی پل سامنے آ گئے تھے۔ ہاں یار، گھر وہاں ہے تو وہاں ہی جاؤں گا۔ عماد اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، بس شادی کو انجوائے نہ کرنا، ہو سکے تو میری بھابھی کو بھی پسند کر لینا۔
برہان نے ہنس کر کہا ہاں بہت دانت نکال رہا ہے عماد برہان کی بات بتا کر بولا ویسے بھی مجھے جیسی لڑکی چاہیے نہ وہ یہاں نہیں سعودیہ عرب میں ہے وہ پردے والی یہاں نہیں ہو سکتی عماد نے ایک بڑھ کر کہا میرے بھائی تو فرسٹ ٹائم پاکستان گیا ہے نا تو اس لیے بولا یہ سب کیا پتہ تجھے ویسی لڑکی مل جائے جیسی تو چاہتا ہے پردے والی بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں برہان نے عماد کو سمجھانا چاہے مجھے چھوڑ مجھے تو 5 وقت کے نمازی و پردے میں رہنے والے چاہیے وہ اب میرے اللہ کو پتہ ہے وہ کہاں ہے تو بتا تجھے کیسی لڑکی چاہیے اما نے اپنے سے سیدھا برہان کو شیشے میں اتارا ہاں برہان اس کی بات پر تنزیہ ہنس کر بولا مجھے پتہ نہیں یار عماد اس کی بات پر حیران ہو کر بولا یہ کیا بات ہوئی کچھ تو ہوگا جو تو چاہتا ہوگا اس میں ضرور ہوں برہان عماد کی بات پر سوچ کر بولا میں چاہتا ہوں وہ سب سے الگ ہو وہ بس مجھے اہمیت دے بس یار یہ قسمت بنا ہم جیسا سوچتے ہیں ہمیشہ واسطہ نہیں ہوتا پر یہ برہان کو بھی پتہ چل جائے گا عماد برہان کی بات پر بس یہی کہہ سکا چل بعد میں بات ہوتی عماد اور کچھ بولتا برہان نے جلدی سے فون رکھ دیا عماد نام ایسا ہلاتا رہا زرشا کو ہفتہ ہو جاتا ہے یونی میں حور سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پر وہ اس سے کوئی بات نہیں کر پاتا زرشا نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی پر حور نے اس کو کوئی گاس نہ ڈالی زر کو غصہ تو بہت آیا پر اپنے بھائی کی وجہ سے چپ ہو جاتا زر سے ہر بار سرحان پوچھتا کوئی بات ہوئی تو زر ناکام سا سرحان کو دیکھتا جس پر سرحان نے کئی بار زر کی بےزتی کہ تم ایک لڑکی سے بات نہیں کر پائے ویسے ہی بولتی کہ کئی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پہ سرحان نے زر کو اب اس کام سے روک دیا کہ خود کچھ کر لے گا پر زر اب ضد میں آ جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے حور سے بات ضرور کرے گا سراج بھی سب سے پہلے لیکچر کے لیے کلاس 2 میں موجود تھا اور جیسی ہی کلاس میں اس کے نظر سامنے بیٹھے زر پڑ گئی جس کو ہفتے سے روز کلاس میں سب سے پہلے آتے ہی دیکھتی تھی وہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس سے بات کیوں کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ادھر ادھر دیکھنے لگی جہاں پر سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تھے تو حور بھی کچھ سوچ کر آج زر کے ساتھ ہی بیٹھ گئی زر تو اس کے اپنے ساتھ بیٹھنے پر حیران اور خوش دونوں تھا جیسے ہی ایسا ان کی متوجہ ہو گئے ارے یار مجھے ترکی کے ایسے ڈرامے بہت ہی اچھے لگتے ہیں جن میں زیادہ مذاق ہنسی ہو عاشی نے لیپ ٹاپ سے اپنی نظروں کو اٹھا کر ان صاحب سے کہا جو کینٹین میں موجود ہوگا اکنامکس کی کتاب کو یاد کر تھے جس کا ان کا آج ٹیسٹ تھا کیا ہے عاشی تم یہ ڈرامے بند کر لو اور مجھے یاد کر دو سیمی نے گور کو کہا سارا بہت آرام سے اپنا یاد کرتی کیا ہے یار اب تم لوگ لڑنے نہ لگ جانا ایمان چپس کھاتے ہوئے ان دونوں کو بولی جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظر سے گوری تھی ارے گائز یہ دیکھو کون آیا ہے آج ہماری یونی میں آیا تھا گرم جوشی کے ساتھ ندا کو لاتے ہوئے ان سب سے بولی یار ندا تم ایمان خوشی سے ندا کو اپنے گلے لگا کر بولی تب سب باری باری ندا سے ملی ہاں میں شاپنگ کے لیے آئی تھی سوچا تم لوگوں سے بھی مل لو ندا سب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی اچھا کیا تم نے جو آ گیا عاشی نے ہنستے ہوئے کہا عاشی ایسا کیا کرے تو جو خود ہی اپنی بتیسی نکالی ہے ندا اس کی ہنسی کو دیکھا بولی ارے کچھ نہیں ندا ضرور کوئی پاگل ہوگا اس کی طرح جس کو دیکھا اس کی بتیسی نکلی ہے امنا نے آتے ہی عاشی کے بولنے سے پہلے ندا کو اپنا جواب دینا فرض سمجھا اور جلدی سے آیت کے ساتھ بیٹھ گئی ایک منٹ تو نے ابھی پاگل کس کو کہا مجھے عاشی آمنہ کے بیٹے فوراً اٹھ کر دوڑی جبکہ سب ہنسے تھے ارے میں نے تو ایسے ہی بات کہی تھی اگر تم کو برا لگا تو مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر آمنہ ایک دم خوش ہو کر بولی یہ 2 فٹ کے آم تم کو کچھ پتہ بھی ہے یہ ڈرامہ کیا ہے اس ڈرامے کا نام عائشہ گل ہے پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا اگر کچھ پتہ نہ ہو تو کچھ مت بولا کرو عائشہ ایک دم عاملہ کے سامنے کھڑی ہو کر بولی تو نے یہ 2 فٹ کا آم کس کو کہا بھی آمنہ غصے سے تب کر بولی سامعدار کے لیے اشارے ہی کافی ہوتا عائشہ نے اپنے والوں کو ایک شانے سے دوسری بار ڈالتے ہوئے کہا کیا ہو گیا ہے یار میں تم لوگوں سے ملنے آئی ہوں تم آپس میں جھگڑا کر ہی ہو ندا جو کب سے یہ سنی تھی غصے سے بولے اچھا یہ سب چھوڑو یہ بتاؤ شادی کی تیاریاں کہاں تک ہو گئی ہیں سیمی نے جلدی سے کہا اس سے پہلے کہ ماحول اور ہرا بتا یار شادی کی تیاریاں تو ہو ہی رہی ہیں کہ تم لوگوں کو ایک اچھی نیوز دیتی ہوں ندا ہر آخری بات کچھ زیادہ ہی چہکا بولی کیا آج ہی جلدی سے بولے ہمارا کزن آ رہا ہے لندن سے وہ بھی شادی وقت سے پہلے ندا بتاتی سارا نے بتانا اپنا فرض
سمجھا سب نے ایک ساتھ کہا آیت لندن کے نام پڑھی ٹھڑک سی کی کیونکہ اس پل آیت کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اچھا نام کیا ہے اور دیکھنے میں کیسا ہے؟ سیمی نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا ہمیں کیا پتا کیسا ہے، بٹ نام حماد سانیدہ نے خوش ہو کر بتایا واقعہ بات ہے، نام بھی پیارا ہے، لڑکا بھی پیارا ہی ہوگا اور شاہ بھی ہے، ویسے مان نہ پڑے گا یہ شاہ لڑکے کافی خوبصورت ہوتے ہیں۔ عائشہ نے خوش ہو کر کہا یہ تو عائشہ نے ٹھیک کہا، شاہ سن کا ہی اچھا لگتا ہے۔ سیمی نے بھی عائشہ کی طرح خوش ہو کر کہا جبکہ آیت یہ شاہ سن کا ہی غصے سے لال ہو جاتی ہے، کیا کچھ یاد نہیں آتا اس وقت؟ اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے شاہ تو تم اس سے شادی کر کے چلی جانا، ہماری تو جان ٹوٹے گی تم سے، آمنہ نے چبا چبا کے کہا۔ بس کرو تم لوگ، کیا شاہ شاہ کری اور کوئی بات نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس آئے تھے کہ دم غصے سے پھڑ پڑے وہاں سے چلے گی، جبکہ سب حیران ہوگی میں نے ایسا بھی کیا کہا جو مسکان کو اتنا غصہ آ گیا۔ آمنہ نے سب کی طرف مڑ کر کہا کچھ نہیں آمنہ، پتہ تو ہے یار مسکان کو شاہ نام سے ہی چڑ ہے، میں آتی ہوں۔ ایمان نے جلدی سے کہا وہاں سے چلے گی۔ ارے مسکان کیا تم ایسے کیوں آ گئی؟ ایمان نے مسکان کو حالی کلاس میں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ایسے ہی، آدم نے آنکھوں میں نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مسکان میری طرف دیکھو، تم اتنی نفرت کیوں کرتی ہو شاہ سن کر، ایسا کیا ہے جو تم بتا نہیں پاتی؟ ایمان نے مسکان کو میرے سامنے لا کرتے ہوئے پوچھا۔ بس یار کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ بیان نہیں کر پاتے، پر جب بھی آپ کو یاد آتی تو صرف تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں، بس اس نام سے مجھے بھی تکلیف ملی ہے اور کچھ نہیں۔ آیت نے درد سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہا چل چلے کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ آیت نے جلدی سے اپنی بات پر نظر ڈال کر کہا جیسے ہی ان کا لیکچر ختم ہوا حور اپنی جگہ سے اٹھ کر مڑی تو زور سے عاطف شاہ سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے حور سوری بولتی عاطف کو ہنستا دیکھ کر حور کو اس پر غصہ آیا، جبکہ زر بہت آرام سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حور نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے میری جان سے بدتمیزی نہیں، پیار کرنا کہتے ہیں۔ عاطف نے ایک آنکھ دبا کر کہا تم کیا چاہتے ہو؟ عاطف شاہ چاہتا ہے کہ ہم ساتھ میں آج کا ڈنر کریں۔ عاطف نے حور کی بات کو کاٹ کر کہا۔ حور نے کھا جانے والی نظر سے عاطف کو دیکھا اور بولی دیکھو تم اپنی حد میں رہو عاطف، اور ہاں آج میرے سامنے شاہ کہا پھر کبھی مت کہنا۔ کیوں تم بھی شاہ ہو اور میں بھی، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ عاطف نے حور کا ہاتھ پکڑ کر جس پر حور کو سب سے زیادہ غصہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر ہوا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، حور نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا، اگر نہ چھوڑو تو شاہ اس سے پہلے عاطف کی بات ختم ہوتی۔ حور نے زور سے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کا نشان چھوڑ دیا۔ تو ابھی تو ایک مار ہے، اگلی بار اس سے زیادہ ماروں گی۔ حور نے تب کر کہا عاطف کو گربان سے پکڑ کر بولی آج شاہ میرے سامنے بولا تم نے اگلی بار کہا نا تو زبان کاٹ دوں گی، کیونکہ مجھے حد سے زیادہ نفرت ہے شاہوں سے۔ وہاں سے چلے گی یوں سے پہلے عاطف حور کے پیچھے جاتا، زر اس کے سامنے ہو جاتا ہے۔ ارے میرے بھائی آج اتنی عزت کافی ہے، تو بھی شاہ میں بھی شاہ اور وہ بھی شاہ، تو بس اب بات ختم، تو نے غلط کیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اس کا جواب تھپڑ سے دے دیا، تو اب آگے کچھ نہیں۔ زر نے سب کچھ ایک ہی منٹ میں ختم کر دیا اور کچھ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم کو حور، اس کا جواب تو ضرور دوں گا تمہیں۔ عاطف نے غصے سے سوچا مجھے یہ بات جلد سے جلد بھائی کو بتانی ہوگی۔ زر کلاس سے باہر آتے ہی خوش ہو کر سوچنے لگا۔